اسماء اور رجال کے بارے میں جو عقیدہ اہل سنت کا ہے، کیا شیعہ اور علماء کا علیحدہ ہے؟ میں عقیدہ اسماء اور رجال کے بارے میں واضح بھائی، اسماء اور رجال کے بارے میں ان کے عقیدے کی کیا بات کروں؟ ابتدا سے لے کے سنت سے لے کے تاریخ تک کسی جگہ بھی ان کا اتفاق اہل سنت سے نہیں ہے۔ آپ کی حدیث اور ہے، ان کی حدیث اور ہے، سمجھ لے بات۔ آپ کی تاریخ اور ہے، ان کی تاریخ اور ہے۔ آپ کے اسماء اور رجال اور ہے، یعنی کتب رجال اور ہے، ان کی کتب رجال اور ہے۔ وہ آپ کی کتب پر اعتماد نہیں کرتے، گویا کہ ایک مستقل طریقہ ہے ان کا۔ حتیٰ کہ اگر میں یہ بھی کہوں کہ ان کا قرآن اور ہے، ہمارا قرآن اور ہے، تو اس میں بھی کوئی بعید بات نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کے اصول اربعہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن اصل لائے گا مہدی، وہ جو امام غار میں چھپا ہوگا وہ لائے گا۔ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سر و یراب ہے، جس پہاڑی میں کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب وہاں چھپے ہوئے ہیں، اس غار کے منہ میں تو کوئی چھوٹا سا جانور بھی نہیں جا سکتا، چاہے جائے کہ آدمی چلا جائے۔ ہاں، ایسی بات بنائی، اور پھر ایسے کہ 30 آدمی ہو مومن صادق تو پھر نکلے گا۔ یہ روزانہ گھوڑا لے کے وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں امام صاحب آؤ، امام صاحب آؤ، روتے ہیں پیٹتے ہیں، لیکن امام صاحب اندر ہوں تو آئے نا، وہ تو اندر ہے ہی نہیں۔ حضرت حسن عسکری کی اولاد ہی نہیں تھی، چاہے جائے کہ جناب کہا جائے کہ ان کا بیٹا غار میں جا کے چھپ گیا۔ انا للہ۔ اس لیے اسماء اور رجال ہی نہیں، قرآن سے لے کے جنازے تک کے وسائل، ہمارا کسی مسئلے میں ان کا اتفاق نہیں۔ آپ بتلائیں، یہ شعار ہے، آذان دین کا کیا ہے؟ شعار ہے۔ صحیح مسلم میں آپ نے پڑھا ہوگا، نبی علیہ السلام جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تو فرماتے کہ رات کو اس گاؤں پر یا بستی پر حملہ نہیں کرنا، انتظار کرنا۔ اگر صبح آذان کی آواز آئے تو سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اس میں مسلمان بستے ہیں۔ اگر آذان نہیں ہے تو پھر صبح کے بعد کیا کرنا؟ حملہ کرنا۔ گویا آذان شعار اسلام ہے، لیکن انہوں نے تو اس شعار اسلام کو بھی باقی نہ رہنے دیا، اس میں بھی تیسری شہادت شامل کر دی۔ سمجھے بات یا نہیں؟ نہ انہوں نے قائم رکھا اسی شعار کو، نہ دوسرے خرافیوں نے اسی شعار کو قائم رکھا۔ حضرت بلال روزانہ اذان کہتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد 9.5-10 سال تک اذان ہوتی رہی، بعد میں صحابہ کے دور میں بھی وہی اذان بلالی ہوتی رہی، لیکن کسی نے ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی ملانے کی جرت نہیں کی، بلکہ من لا یحضر الفقیہ، جو ان کی صحاح اربعہ میں کتاب شمار ہوتی ہے، اس کے مصنف نے کہا ہے، من لا یحضر الفقیہ نے، کہ ہمارے کچھ غالی حضرات نے آذان میں تیسری شہادت کو شامل کر دیا ہے، جس کا اذان بلالی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ، اس لیے یہ آئے دن وہ جیسے تورات اور انجیل میں تحریف کرنے والے آج تک کرتے رہے ہیں، یہ لوگ بھی آج تک دین میں تعویل اور تحریف کے مرتکب ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔